بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لہو، اس کے لیے، معقبات، آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ، جو اس کے آگے ہوتے ہیں، ومن خلفہ، اور جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدلیں، ما بانفسہم، جو کچھ ان کے جیوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے، بِقَوْمٍ، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، برائی کا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ان فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو انسان پر 24 گھنٹے مقرر ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. وہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر انسان کے ساتھ، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، مومن ہے یا کافر ہے، ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے تقریباً 24-25 فرشتے ہوتے ہیں. ہر 24 گھنٹے میں ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے
24 گھنٹے تقریباً 24-25 فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے دن میں ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ 10 فرشتے انسان کی حفاظت کے لیے رات کو ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر انسان کے ہونٹوں کے پاس 2 فرشتے ہوتے ہیں، جو درود پڑھنے والے کا درود جیسے ہی زبان سے ادا ہوتا ہے اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ درود پڑھنے والا درود پڑھتا رہتا ہے وہ اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود کو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود اپنے اس پڑھنے والے کے درود کو سنتے بھی ہیں اور معلوم بھی ہوتا ہے کون پڑھ رہا، اور جو وہاں نہیں ہوتا فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس درود کو پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک فرشتہ انسان کے دل کے دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، وہ انسان کے دل میں القاء کرتا ہے، نیکی کا ارادہ ڈالتا ہے کہ یہ نیکی کرے۔ اب اس کے دل نے اس فرشتے کی بات پر دعوت پر لبیک کہہ دیا اور اس نے نیکی کر لی جو فرشتے نے اس کے دل میں القاء کیا، تو اسے چاہیے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے، یوں کہے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو یہ آپ اللہ رب العزت کے شکرانے کے طور پر ان کلمات کو ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے دل کے بائیں طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، بائیں طرف ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ شیطان ابلیس نہیں ہے، یہ برائی ڈالنے والا ابلیس کا ایک چیلا ہوتا ہے جو ہر انسان کے دل کے بائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اسے نیکی کرنے سے روکتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تقریباً 24-25 فرشتوں کی تعداد بن جاتی ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 فرشتے تو وہ 4 فرشتے تو وہ جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، کہ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، وہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو لکھتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ 2 فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی امام فجر کی نماز پڑھاتا ہے یا مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے اس وقت 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال لکھتے ہیں یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔
عصر کی نماز کے ادائیگی کے بعد آپ کی مسجد میں وہ فرشتے آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد نماز عصر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں جو صبح کو وقت آتے ہیں، اور شام کے وقت آنے والے فرشتے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، اور وہ عصر کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز تک اس انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں جو وہ اچھے برے عصر سے لے کر صبح فجر تک کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ کل 4 فرشتے ہوئے، 2 فرشتے تو صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر تک، اور 2 فرشتے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر صبح تک۔ تو اس طرح یہ 4 فرشتے انسان کے نیکیاں اور اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں اور برائیاں لکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو 24-25 فرشتے انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے۔ اب اندازہ کرو یہ انسانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ اب یہ انسان ہر انسان کے ساتھ جو ہے 24 فرشتے رہتے ہیں، تو کتنی ان کی تعداد بنتی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کے چھت سے لے کر آسمانوں پر بیت معمور ہے، اور وہاں تک کعبۃ اللہ کے چھت سے لے کر بیت معمور تک فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جو ہر وقت طواف کر رہے ہیں۔ اور بیت معمور جس طرح کعبۃ اللہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر بیت معمور یہ ایک اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ وہاں کعبۃ اللہ ہی جیسا ایک کعبہ ہے، وہاں بھی فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہوتے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 70,000 ہوتی۔ وہ 70,000 فرشتے ہر وقت بیت معمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے فرشتوں کا گروہ، یعنی یہ 70,000 فرشتے جنہوں نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ اور فرشتے آ جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں، پھر اور آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ انہیں موقع ملتا ہے بیت معمور کا طواف کرنے کا، اس کے بعد قیامت تک انہیں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ یہ 70,000 گئے، اگلے 70,000 آ گئے، اگلے 70,000 گئے، اس سے اگلے 70,000 آگے۔ تو اس طرح مسلسل طواف ہو رہا ہے کعبۃ اللہ سے لے کر بیت معمور تک، اور بیت معمور کے ارد گرد 70,000 فرشتے طواف میں لگے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ مخلوق جو فرشتوں کی صورت میں ہے ان گنت، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ مخلوق بہت بڑی ہے، بہت طاقتور ہے، اور اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے انہیں مختلف کاموں پر مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں وقت گزار رہے ہیں۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یوں بیان کیا، لہو معقبات، اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے۔ لہو ضمیر کا مرجع، لہو میں ہو جو ضمیر ہے اس کا مرجع یا تو انسان ہے۔ اگر انسان ہو پھر مطلب یہ ہوگا انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے حفاظت کرنے والے فرشتے جو ہر وقت اس کے پاس رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر لہو ضمیر کا، لہو میں ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات ہے، تو پھر مطلب یہ ہوگا اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کے آگے پیچھے آنے والے۔
آگے پیچھے آنے والے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا پھر یوں ترجمہ ہوا، اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے انہیں مقرر فرمایا۔ تو دیکھیں اللہ نے، اگر یہ اللہ کے فرشتے نہ ہوتے تو یہ انسان کو کب کی آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں یہ انسان کو ختم کر ڈالتی۔ بے شمار اللہ کے مخلوقات ہیں، اور جس طرح انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، اسی طرح جنات کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں۔ اب کس چیز سے حفاظت ہے؟ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے مخلوقات اس زمین پر بے شمار ہیں، جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اللہ ہی کے علم میں۔ اب انسان پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں، یہ انسان اللہ کی کیا قدر کر رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا جس طرح کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ جانتا نہیں کہ اللہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے، اللہ نے مجھے کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اور جانتا بھی ہے تو یہ اس طرف دھیان کیوں نہیں کرتا کہ میرے رب کے مجھ پر کس قدر احسانات ہیں، اور میں اپنے ان رب کے ایک ایک احسان کا بطور شکرانے کے شکر ادا کروں، اللہ کی اطاعت کروں، نبی کی اطاعت کروں، شریعت کے مطابق زندگی گزاروں۔ میرے رب نے کس قدر مجھ پر احسانات فرمائے۔ یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، کہ اس کے ساتھ 25 فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آج دنیا کا اندر گنے لے کر اور جو ہے بندوقیں لے کر، تلواریں لے کر، جو ہے کلاشن کوف لے کر لوگ پہرا دیتے ہیں، گھر کے باہر دیتے ہیں، اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، بڑا کوئی چودھری ہے، بڑا کوئی امیر زادہ ہے جس کے اتنا بڑا پروٹوکول ہے، آگے پیچھے گاڑیاں ہیں اور پہرے دار ہیں۔ لیکن دنیا کے یہ پہرے دار کمزور ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے پہرے داروں کے بیچوں بیچ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے گارڈوں کے بیچوں بیچ اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک پروٹوکول اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے فرشتوں کا، کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور تب تک اسے تکلیف نہیں پہنچنے دیتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور تب تک اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اگر یہ فرشتے اس کے ساتھ نہ ہوں تو یہ انسان ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے ہر غریب اور امیر کے لیے، ہر طاقتور اور کمزور کے لیے، ہر جو ہے عربی اور عجمی کے لیے، ہر انسان اور جنات کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے۔ پھر اللہ فرما رہے اس کے باوجود اگر کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، نیکی کی طرف لانا نہیں چاہتا، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تو پھر اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بدلنے کی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی تو اللہ بھی جو ہے اس کی حالت کو نہیں بدلتا، پڑی رہے اسی حالت میں، خود ہی دیکھ لے گی آنکھیں بند ہونے کے بعد کہ اللہ ان کے ساتھ کرے گا کیا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی قوم کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ یعنی اللہ نے اختیار دیا، زبردستی اللہ کسی کو مومن نہیں بناتا، زبردستی کسی شخص کو اللہ کافر نہیں بناتا۔ حق اور باطل کا راستہ نبیوں کی وساطت سے میرے رب نے انسانوں کے سامنے، جنات کے سامنے رکھ دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس حق کے راستے پر چلے، اچھے برے کی تمیز رکھے، حق اور باطل کو پہچانے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اب یہ انسان کو چاہیے، اگر وہ نہیں کرتا اور اپنی دنیا کی جو ہے مستی میں
مست رہتا ہے، دنیا کے رنگینیوں میں رنگا رہتا ہے، تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو بدل دے۔ اللہ اگر چاہے تو وہ اس قدر طاقتور ہے، ہر انسان کو مومن بنا دے، کلمہ اس کے دل میں ڈال دے اور ہر انسان کو مومن بنا دے، کوئی اس روئے زمین پر کافر نہ رہے۔ اللہ اگر ایسا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی طاقت کا یہاں پر استعمال نہیں کرتا۔ اگر طاقت کا استعمال کرنا ہوتا تو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ نے نبیوں کو بھیج کر راستہ بتلایا ہے، دکھلایا ہے حق کا اور باطل کا۔ پھر فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے بِقَوْمٍ سُوءٍ، کسی قوم کے ساتھ برائی کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو آئے نا آل فرعون، حامان، شداد، قارون، یہ لوگ آئیں اور بچا کر دکھائیں اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو۔ اللہ نے ان کو نیست و نابود کر ڈالا۔ تو آج کے طاقتور انسان جو غرور میں ہے، گھمنڈ میں ہے اور اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، حدیث کی طرف نہیں آتے، مساجد کو آباد نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے جب ان پر کوئی عذاب آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو میرا رب فرما رہا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تم میں سے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی اسے رد نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، بلکہ فرمایا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ کلا اذا بلغت التراقیہ، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ موت جب تمہارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور تم تلاش کرو گے دم جھاڑوں والوں کو، کیا وہ آئیں اور دم کر جائے اور میری حفاظت ہو جائے؟ جب ڈاکٹر جواب دے جائیں، ہاسپٹلوں سے جواب مل جائے کہ ابھی اس کے کوئی علاج نہیں، اب تو بس اس کے لیے دعا کریں، پھر اس وقت بھاگتے ہیں دم جھاڑوں والوں کے پاس، شاید ان کی طرف سے کوئی ایسی مدد آ جائے، وہ کوئی ایسا کلمہ پڑھ دیں ہمارا یہ شخص بچ جائے اور اس کو زندگی سے مزید مل جائے۔ لیکن اللہ فرما رہے اب مہلت نہیں ہے، اب موقع نہیں ہے، اب کسی کے لیے موقع نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو برائی پہنچنی ہو، چاہے کوئی مصیبت ہو، کوئی آفت ہو، کوئی بلا ہو، کوئی حادثہ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتے، یا اللہ کی طرف سے عذاب ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے سوا دنیا میں کوئی تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو اللہ کو پہچانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، نبی کی شریعت کو قبول کرو اور اس شریعت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اس کے سوا تمہارے لیے دنیا کے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو نبی کے دین میں ہے، اس سے ہٹ کر کسی میں کامیابی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔